السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ٹھیک رکھیں. کیا حال ہے سب کا؟ ٹھیک ہے. آپ کا ڈبہ کہاں گیا؟ وہ جو جادو کا ڈبہ بنایا آپ نے. آج اس ڈبے کا تعارف کرا دیں پہلے. کیوں آپ سب کو شوق ہوا اس ڈبے لینے کا؟ اس ڈبے میں 117 شیشیاں آ جاتی ہیں اس قسم کی، جس میں قطرے ڈالنے کا بھی انتظام ہے نا. اس کو یوں بھی ٹپکایا جا سکتا ہے، مگر اس کو الٹا کے یوں رکھیں، سوراخ نہیں بند ہونے والا. ہاں دوسری جو شیشیاں ہوتی ہیں ان میں اس کی ارینجمنٹ ہوتی ہے. وہ لمبا جو لمبی ٹاپ ہوتی ہے اس کے اندر آ جاتا ہے الٹا ہو کے. ہاں ہاں، یا بعد میں سوراخ ہوتا ہے وہ فٹ ہو جاتا ہے، اس میں ٹپکتا نہیں پھر ایسے. ہاں ہاں، اس لیے گزارا کرنا پڑے گا. تو اس کی ضرورت کیا ہے اس لمبے سی؟ اچھا ایسا نہیں کہتے. اور اگر یہ لمبا ہوگا اور دوائی تھوڑی ہوگی تو اوپر کیسے چڑھے گا؟ نہیں گرتے ہیں جب اس طرف سے فلیٹ سے گر جاتے ہیں تو کیوں نہیں گر سکتے؟ تو اس کے سوراخ بنانے والی بات ہے. بس نقل اتاری ہے کسی شیشے کی جو پہلے بنی ہوئی ہے. ہاں مگر وہاں یہ شیشیاں بہت اچھی ہیں. اس قسم کی شیشیاں بھی مل جائیں گی، اور شیشوں کے اوپر جو لیبل چھپوائے ہوئے اگر لینے ہوں آپ لوگوں نے تو وہ بھی مل سکتے ہیں. ہر دوا کا نام. ہم نے جو 234 دوائیں سجیسٹ کی ہیں کہ ان کے دائرے کے اندر اکثر بیماریاں گہری بھی اور فوری نوعیت کی بھی سب آ جاتی ہیں. زیادہ کی ہیں اس لیے کہ بہت سے دور کے علاقوں میں ہومیوپیتھک دواؤں کا ملنا محال ہے، اور ان کے لیے بڑی مصیبت ہے. چھوٹی چھوٹی ضرورت کے لیے وہ دور خط لکھیں کہیں اور پھر وہاں سے منگوائیں. چھوٹی ضرورت کا تو کوئی حرج نہیں، مگر اگر بڑی ضرورت فوری پڑ جائے تو تا تریاق از عراق آورده شود مارگزیدہ مرده شود. یہ محاورہ ہے فارسی کا کہ تا وقتی کے تریاق عراق سے آئے گا، جس کو سانپ نے کاٹا ہے وہ مر چکا ہوگا. اس لیے سانپ کے کاٹے کی دوائیں بھی اس میں شامل کر دی گئی ہیں تاکہ عراق خط نہ لکھنا پڑے. مطلب یہ ہے کہ فوری ضرورت کی دوائیں فوراً ہونی چاہیے پاس. وہ اللہ کے فضل سے سب اس میں ہوں گی. اس کا ایک ورژن 117 کا بھی ہو سکتا ہے. روزمرہ جن علاقوں میں ہومیوپیتھک ملتی ہے ان کو کوئی ضرورت نہیں ہے بہت بڑا ڈھنڈار خانہ لینے کی، سوائے اس کے کہ رفتہ رفتہ پریکٹس وسیع ہو جائے. تو اس لیے 117 دواؤں کی بھی ہم سجیشن دے سکتے ہیں کہ وہ رکھ لیں، روزمرہ کام آئیں گی، اور باقی حسب ضرورت منگوائی جا سکتی ہیں. تمام بڑے بڑے ملکوں میں اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ جہاں جہاں احمدی مراکز قائم ہیں ان میں سے سب میں تو ابھی ممکن نہیں، لیکن خیال ہے کہ 100 ممالک میں ہم ہومیوپیتھک سینٹر قائم کر کے ان کو یہ 2 ڈبے 234 دواؤں کے مہیا کر دیں گے، اور ساتھ ان کو سمجھا دیں گے کہ کس طرح دوائیں بنانی ہیں. آگے پھر جنہوں نے دوائیں لینی ہوں وہ گولیوں میں اپنے لیے ان سے بنوا سکتے ہیں، لیکوڈ میں بھی بنانی ہو تو بنا سکتے ہیں. تو جہاں باقاعدہ جماعت کے مشن ہاؤسز ہیں اور ہاسپٹل نہیں ہیں وہاں مشن ہاؤسز میں، ہاسپٹلز ہیں وہاں ہاسپٹلز میں بھی انشاءاللہ یہ مرکزی دواؤں کا جو پیکج ہے رکھ دیا جائے گا. اس سے پھر بہت سی روزمرہ کی ضرورتیں پوری ہو سکتی ہیں اللہ کے فضل کے ساتھ، اور ڈاکٹر کے پاس نہیں بھاگنا پڑے گا. جو مٹیریل میڈیکا تیار ہو رہا تھا اس میں کچھ پرابلمز یہ ہیں کہ میں نے جب وہ دوبارہ دیکھنا شروع کیا تو ترجمہ وہ کر رہے ہیں جن کو اردو نہیں آتی اچھی اور انگریزی اچھی آتی ہے،
انہوں نے پھر حامدہ فاروقی کے جو رننگ ٹرانسلیشن تھی اس کو لے کر کچھ اردو سمجھ کے امپرووائز کرنے کی کوشش کی ہے، جو عجیب و غریب سی چیز بن گئی ہے. وہ 2-3 دن میں لگائے ہیں حامدہ فاروقی کو بٹھا کے اس کو سمجھائے ہیں. مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ ہو کیا رہا ہے. بعد میں مجھے پتہ چلا کہ یہ دراصل رننگ ٹرانسلیشن جو ہوتی ہے ساتھ ساتھ، وہ ہومیوپیتھی میں تو رننگ ٹرانسلیشن تو چل ہی نہیں سکتی، ناممکن ہے. یہ ٹیکنیکل معاملہ ہے، اس میں بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو بالکل نظر انداز ہو جائیں گی، غلط آ جائیں گی. تو وہ کچھ عجیب سی چیز بن گئی ہے. لیکن اس کے مقابل پر اب ایک اور چیز، یہیں ہماری ایک شاگرد نے، کیا نام ہے ان کو، جو فلاح الدین کی بیگم، ہاں ہاں، انہوں نے از خود اس کے نوٹس کی بجائے لیکچرز کا خلاصہ تیار کیا ہے، جس میں بہت زائد باتیں بہت سی چھوڑ کے مرکزی حصہ اس میں شامل کیا ہے. 18 وہ تیار کر چکی ہیں. اور انہوں نے جو مجھے دکھایا ہے زبان کی، اردو زبان میں کچھ تھوڑی سی غلطیاں، کچھ سمجھنے میں معمولی غلطیاں ہیں، لیکن خدا کے فضل سے بہت اچھا خلاصہ ہے. وہ اگر آ جائے تو ہمارا شارٹ مٹیریل میڈیکا اسی پر بنا کر مبنی ہو سکتا ہے. ڈاکٹر صاحب آج کے پیچھے کچھ ہو گئے ہیں لیٹ آنے کی وجہ سے، اتنے شرمندہ آئے سامنے کوئی بات نہیں. یہ ہے صورت. وہ اگر کسی کو دے دیا جائے جن کی زبان اچھی ہے وہ ٹھیک ٹھاک کر لیں گے. مثلا ہماری فرد واکر ان کے ساتھ لگ جائے اور دیکھ کے اس کو صاف ستھری زبان میں تبدیل کر کے، اور بھی آپ کے ذہن میں کوئی بات ایسی ہو جو رہ گئی ہے، مگر اب میرے خیال میں کوئی نہیں رہی ہوگی. انہوں نے کچھ واقعات کو بھی بیچ میں لے لیا ہے، یہ نہیں کہ بالکل ہی اس کو بورنگ کر دیا چھوٹا، بہت مناسب سائز کا ہے. وہ 18 اتنی جلدی تیار کر دی ہیں، میرے خیال میں وہی سب سے پہلے تیار ہو جانا چاہیے. مٹیریل میڈیکا تو بہرحال ضروری ہے ساتھ، کیونکہ ہم جو دے رہے ہیں فیملی پرسکرائبر، وہ کافی نہیں ہو سکتا جب تک مٹیریل میڈیکا ساتھ نہ ہو. اصل کی طرف رجوع کرنا پڑتا ہے، دیکھنا پڑتا ہے کہ یہ جو میں نے دوائی چنی ہے اس کی باقی علامتیں ملتی ہیں کہ نہیں. وہ جو مٹیریل میڈیکا ہے وہ تو میں نے بتایا یہ انشاءاللہ کافی ہو جائے گا. سر دست بعد میں ایکسپینڈ ہو سکتا ہے پھر. اور ان کو میں کہوں گا اپنی کوششیں جو ہیں بے شک جاری رکھیں، لیکن سر دست اس پہ مجھے بہت محنت کرنی پڑ رہی ہے. اس لیے میرے خیال میں تو اسی کو قبول کر کے اچھا شستہ زبان میں ہو جائے تو پھر اس کو کسی کو دیں گے جو اردو سے اچھی انگریزی میں ترجمہ کر لے، اور پھر یہ معاملہ طے ہو جائے گا. دوسرا پہلو ہے فیملی پرسکرائبر کا. فیملی پرسکرائبر کے متعلق میں نے تقریباً میرا خیال ہے 10-15 میٹنگ تو ضرور کی ہوں گی مختلف والنٹیئرس کے ساتھ. ان کو سمجھایا کہ دیکھو یہ کام یوں کرنا ہے. ہر دفعہ سمجھ کر الحمدللہ اب سمجھ آئی پہلی دفعہ، اور دوسری دفعہ پھر پہلی دفعہ سمجھ آئی، تیسری دفعہ پھر پہلی دفعہ سمجھ آئی، 10ویں دفعہ بھی پہلی دفعہ سمجھ آئی. لیکن اس بشاشت کے ساتھ تھا اعلان کہ میں یقین کر بیٹھا. اب جب وہ اکٹھا ہو کے اس میں سے میں نے مٹیریل میڈیکا فیملی پرسکرائبر لکھوانا تھا، تو جو حامدہ فاروقی لکھی آئی وہ چیز ہی اور سی تھی. اور جہاں کم سے کم 25-40 دوائیں بیان کر چکا ہوں، وہاں 4-5 مذکور تھیں، باقی بالکل مس ہو گئیں. اور اکثر نے سمجھا ہی نہیں، کچھ کا کچھ بنا کے رکھ دیا ہے. اب ڈاکٹر بشار صاحب کو میں نے کہا کہ تھو ماری کر لیتے ہیں اور بیک ٹو اسکوائر ون. پہلے ان کے ساتھ شروع کیا تھا نا کام، پھر آپ لوگوں کی مدد سے تیز رفتاری کی خاطر سست رفتاری میں مبتلا ہوئے. تو ان کو اب دیا ہے. انہوں نے ایک ہی دن میں وہ نوز کے متعلق مثلا 40 دوائیں فوراً اس میں سے نکال دی. جو ہمارا مٹیریل کا لیکچرز ہیں میرے، ان میں ایک نظر ڈالی ایک سے آخر تک. اور 2-3 گھنٹے کا کام تھا آپ کا یا زیادہ؟ ہاں 3-4 گھنٹے میں انہوں نے نوز کے متعلق 40 دوائیں ایک جگہ کر دیں. اس پر میں نے ان کو اب لکھوا دیا ہے کہ کیس ٹیکنگ ناک کے متعلق، نزلہ ہے،
بو کا فقدان ہے، قوت شامہ کا وغیرہ وغیرہ، یہ ساری چیزیں. اور ابھی ناک نہیں شروع، ناک کے مزے دعائیں تو نکالی ہیں، لیکن کان سے شروع کیا تھا ہم نے، کیونکہ کچھ سنوائی میں دقت محسوس ہو رہی تھی لوگوں کی. تو کان میں جو انہوں نے اکٹھا کیا ہے اس میں 2 حصوں میں تقسیم کر دیا ہے. ایک جسمانی حصہ، کان کی تکلیفیں، درد، دکھ ہر قسم کے، اور ان کے نتیجے میں بعض عارضی ہیں، بعض دائمی ہیں، کیس ٹیکنگ کس طرح کرنی ہے، کیا شروع میں دینا ہے، وہ سب لکھوا دیا ہے. دوسرا حصہ ہے اعصاب سے تعلق رکھنے والا، سنوائی سے. تو سنوائی کے متعلق بھی ہم نے مکمل کر لی ہے جی. اور اس میں پھر چکر وغیرہ آنے، اس سے تعلق میں جو باتیں ہیں، تو یہ ساری چیزیں ایک جگہ اکٹھا کر کے کافی دوائیں نکلی ہیں جن کا ہم ذکر کر چکے ہیں مٹیریل میڈیکا میں لیکچر کے دوران. کہیں سورانا میں ذکر آ گیا، کہیں نٹریمر میں آ گیا، کہیں ویلی فولیم میں، کہیں کسی جگہ فائٹولاکا میں ناک کا کینسر ہے مثلا، وہ ناک والے حصے میں آ جائے گا. کان کی سنوائی سے تعلق میں ڈرگز کے اثر میں کان بہرے ہو جاتے ہیں، اعصاب پہ اثر پڑ جائے تو کیا لینا ہے. تو مقصد یہ ہے کہ ایک دفعہ کچھ محنت کر کے اس میں سے ہم گزر جائیں تو ایک ایسی کتاب سب کے ہاتھ میں آ جائے جس سے روزمرہ کی بیماری کو خود تلاش کریں اپنے لیے، مریض بھی تلاش کر سکے اپنے لیے، اور فیملی ڈاکٹر یا چھوٹے پیمانے کا نیا نیا ڈاکٹر جو بن رہا ہے وہ بھی کتاب دیکھ کے تو جلد از جلد نسخے تجویز کر سکے. امید ہے انشاءاللہ اس سے کافی فرق پڑ جائے گا خدا کے فضل سے. جو رپورٹیں آ رہی ہیں وہ تو بہت خوش کن ہیں، اور کئی ہمارے ہومیوپیتھ نئے نئے بنے ہوئے وہ بعض نسخے استعمال کر کے حیرت انگیز فوائد کی اطلاع دے رہے ہیں، اور بعض ہیں جو خود بھی تجربے اب کرنے لگ گئے ہیں، اور ان کے نئے تجربوں سے مجھے بھی فائدہ پہنچ رہا ہے. تو اس طرح جو اگلا ورژن ہوگا اس میں ہم یہ چیزیں بھی اکٹھی کر لیں گے. تو ایک آن گوئنگ پروسیس ہے جو جاری رہتا ہے، ایوالو ہوتا رہتا ہے، اس میں ارتقائی صورت پیدا ہوتی ہے. تو میں امید رکھتا ہوں کہ نظام شفا میں انشاءاللہ دنیا میں جماعت احمدیہ کو یہ توفیق ملے گی جو پہلے کبھی کسی کو نہیں ملی، لوگوں کے گھر تک شفا کا نظام پہنچا دیا جائے اور آسان بنا دیا جائے. اس سلسلے میں ہمارے ڈاکٹر صاحب نے یہ کام کیا ہے جو کارستانی کی ہے. اس کا سہرا آغاز میں تو اسلم صاحب کے سر پہ ہے اور ان کے ابا جان. مجھے جو اپنے ذاتی طور پر ڈبوں کی ضرورت پڑی تھی تو میں نے کہا تھا کہ ان کو ہے جلد وغیرہ کا کام، ان کے ابا بہت ماہر ہیں، تو ان سے مشورہ کیا تو انہوں نے کہا میں ڈبہ بنا کے آپ کو دیتا ہوں. بہت اچھا کتھے کا ڈبہ بنا کے دیا، اور اس میں اسی طرح شیشیاں لگ سکتی تھیں. پہلے ڈبہ میرا نہیں کا ہاتھ کا بنا ہوا ہے، لیکن جب یہ کام آیا پیش نظر کہ سب دنیا میں ڈبے دینے ہیں تو یہ تو ناممکن تھا ان پر بوجھ ڈالنا. دوسرے وہ جو گتے کے ڈبے ہیں وہ گھر کے عام کاموں میں تو ٹھیک ہیں، لیکن رف اینڈ ٹیئر جو روزمرہ کے پروفیشنل ہیں ان میں وہ بڑا مشکل ہے ان کا چلنا، جلدی گر جاتے ہیں کنارے. یہ ایک بہت ٹھوس ڈبہ ہے، دیکھیں مضبوط اور ہلکا. یہ مارکیٹ ریسرچ کی ہے ڈاکٹر صاحب نے، بھٹی صاحب نے، اور مارکیٹ ریسرچ کر کے مختلف ڈبے مختلف اغراض کے لیے جو بنتے ہیں ان میں یہ چیزیں نہیں تھیں اور کاموں کے لیے بنتے ہیں. وہاں ایک جگہ ان کو ایک ڈبہ پسند آیا، وہ دکھایا، اس پر ہم نے پھر مزید اس پہ غور کر کے ان کی بعض پرزے بدلائی صحیح ہیں، اور کچھ اس میں چھری بیگم نے بھی حصہ لے کے یہ ایجاد کی ہے کھینچنے والی. تو اب یہ بہت مؤثر چیز ہے. دیکھیں عام نہیں کھلتا لیکن یوں کھل جاتا ہے. اب پتہ لگا کہ جس بھی چاہیے تھا ایک یہ بھی ہو جاتا ہے. ہاں اور یہ کب بنیں گے اگلے سال؟ نہیں اتنی جلدی نہیں ہمیں دینے، احتیاط سے دیں گے. بھائی یہ ڈبے جو ہیں ان کی قیمت کتنی پڑی ہے ہمیں آخری؟
اور گتے جو بنوائے گئے ہیں دوبارہ وہ بھی اسلم صاحب نے پھر مدد کی ہے اس میں, وہ بھی تو ہے نا قیمت شامل ہوں گے 2.5 پاؤنڈ. اچھا, اور شیشیاں کتنے کی پڑیں گی پھر ڈبہ؟ خالی شیشیاں 5 پاؤنڈ کی. میں یہ بتا رہا ہوں کہ جنہوں نے اپنی مرضی سے شیشیاں لے کر ڈبہ مکمل کرنا ہو اور حسب ضرورت آہستہ آہستہ دوائیں بڑھانی ہوں, ان کو 7.5 پاؤنڈ یا 8 پاؤنڈ میں یہ ڈبہ مل جائے گا خالی شیشوں سمیت. اور اس کے بعد یہ جھگڑا نہیں ہے کہ اب بار بار شیشی کہاں سے خریدو, کیونکہ وہ جو شیشی اکیلی خریدنے جائیں گی تو 4 گنا 5 گنا زیادہ مہنگی ملتی ہے. یہ ہم نے بہت تحقیق کر کے کراچی سے رابطے کر کے ہر جگہ, تو یہ سستے سے سستی چیز جو ممکن ہے, جو عام آدمی کے تصور میں بھی نہیں آتی کتنی سستی مل سکتی ہے, یہ وہ قیمت بنی ہے. 5 پاؤنڈ شیشیاں 2 ڈبوں کی 2.5 پاؤنڈ ایک ہی ہے. ہاں دیکھو, اچھا بتا دیا بنا. کیا تھا 450 پاؤنڈ میں وہ ایک ڈبہ بنایا ہوا اس نے. اچھا, اس میں 90 صرف شیشیاں 450 پاؤنڈ 450 پاؤنڈ اندازہ کر لیں. وہ صرف شیشو کہتا ہے جی, یہ شیشیوں کی قیمت ہے 5 پاؤنڈ کی, مفت ہے, یہ ڈبہ مفت ہے. اچھا, بہت مہنگا ہے یہ تو مفت ہے. آپ کو بتا رہا ہوں جی, اب سنتے جائیں نا, 5 پاؤنڈ میں مکمل ڈبہ شیشوں سمیت. ہاں پاکستان میں بھی نہیں بن سکتا, ناممکن ہے. روپوں میں بھی تقسیم کریں گے 250 روپئے میں پاکستان میں ایسا ڈبہ شیشوں سمیت آ ہی نہیں سکتا. دوسرا ہے پہلو دواؤں کا, اس میں بھی ہم نے کافی مارکیٹ ریسرچ کے بعد, جس میں زیادہ تر انہیں کا بڑا صحت انہیں کا ہے, صرف آ کے مجھ سے مشورہ کر لیتے تھے, کام تو سارے انہوں نے کیا. اس میں ہم نے ایسی جگہ ڈھونڈ لی ہے جہاں سے باہر کی بنی ہوئی دوائیاں بڑی شیشوں میں لیٹرز میں بہت سستی مل گئی ہیں, اور جتنی ان کے پاس موجود ہیں ان کے علاوہ ان کو کہہ دیا آرڈر کر دیں ہمارے لیے. وہ جب آئیں گی ان کو ہم نے اتنا منگوایا ہے کہ ہمارے 200 ڈبے پورے ہو جائیں, کیونکہ 200 یا 200 ڈبے, ہاں چلے جو 100 سپلائی کریں گے دنیا میں. میں نے کہا تھا 150 ممالک میں ہے ابھی تک اہمیت, لیکن 100 کے قریب ہمیں ڈبے بھی دینے پڑیں گے. یہ مرکزی ڈبے ہیں, اور باقی جو ہیں 300 ڈبے وہ ہم مارکیٹ میں دے دیں گے سب ضرورت مندوں کو. سب سے پہلا حق ہماری کلاس کا ہوگا. آپ لوگ اپنی مرضی سے پسند کریں تو لیکوڈ والے ڈبے لے لیں, پسند کریں تو گولیوں والے ڈبے, اور حسب ضرورت لیکوڈ لینا ہو تو بعد میں لے لیں. اس کے لیے ایک انتظام یہاں کر دیا گیا ہے یو کے جماعت کی طرف سے, اس میں بھی ڈاکٹر صاحب ہی اس کے انچارج ہیں. ایک جگہ مقرر ہو گئی ہے یہاں جہاں دوائی کی ڈسپنسیشن ہوگی, ایک چھوٹی سی ڈسپنسری بنا لی ہے, اور جس نے بھی دوائیاں بنوانی ہوں پھر سلیم صاحب کے پاس نہیں آنا پڑے گا, کیونکہ ہمارے پاس کام اتنا بڑھ گیا ہے کہ سلیم کے ہوش دیکھا دن بدن اٹھتے جا رہے ہیں. کافی چہرے پہ کنفیوژن آ چکا ہے, اس لیے بہتر یہی ہے کہ ان کو معاف کیا جائے. اور یہ جو یو کے کا نظام ہے ان کو ہم دے دیں گے, وہ لکوڈ ڈال کے گولیوں میں تو بھر بھر کے دیتے رہیں, اور وقت مقرر ہوگا, کیونکہ ہے ہوگا نا, کون سا ہوگا. تو ابھی تو فیصلہ نہیں کیا, ہم نے یہ کہا تھا کہ آپ دیکھ لیں کچھ آپ کو والنٹیئر وغیرہ مل جائیں جو یہاں کام کرنے والے ہیں, اور وقت بھی اس کے مطابق پھر ٹھیک ہے ایڈجسٹ کر لیں, آرگنائز کر لیں. جی جی, اور ہو سکتا ہے اگر خواتین بھی چاہیں جی جی, تو وہ بھی ان کا بھی وقت مقرر ہو جائے. لیڈیز میں آنا ہو تو لیڈیز اس وقت آ کے دوائی لیا کریں, جی بہتر, اور مرد فلاں وقت آیا کریں. اس طرح ان کو روزانہ دوائی لینے کی سہولت ہو جائے. لیکن کوشش یہ کریں کہ زیادہ سے زیادہ ڈبے اپنا لیں لوگ, جی جی, اور اس میں آواز میں 200 ایک سیٹ کے 2 ڈبوں کی بجائے 300 جو ڈبے اسپرے ہوں گے ان کو 300 افراد کے لیے رکھیں. سمجھ گئے, تاکہ فوری طور پر کمی نہ آ جائے کہیں. مجھے لگتا ہے بڑی جلدی نکلیں گے. اب جرمنی والے بھی سن رہے ہیں یہ پروگرام, وہاں سے فوراً مطالبے آ جائیں گے. اب پتہ نہیں کتنے ہزار MG ہوں پیس بن چکے ہوں, تو اس کے بعد اگلی کھیپ کے لیے پھر تیاری کریں. ٹھیک کہتی ہے. اچھا,
تو اس کے لیے پھر کب تک اگلا آرڈر بھی ڈبے مل جائیں؟ بھاگتے نہیں کیا مارکیٹ سے؟ وہ اویلیبل ہے وہ؟ ٹھیک ہے. فیکٹری سے بات کی ہوئی وہ وہاں سے آئی. یہ ٹھیک ہے. بقاعدہ فیکٹری کی تلاش ہو کے وہاں سے بات ہو گئی ہے. شیشوں کا بھی ان کو کہہ دیں کہ جلدی بھیجنے شروع کر دیں. کر دیجیے کر دیجیے. گڈ. جزاک اللہ. اس بوتل میں 1 گرام کے قریب. ہاں میں کیوں بتا رہا تھا کہ جو دواؤں کی قیمت ہے لیکوڈ وہ بہت مہنگی ہوتی ہیں دوائیں, اور چونکہ ہم نے شرط لگا رکھی ہے کہ امپورٹڈ ہوں, خاص طور پر جرمنی کی, کیونکہ جرمنی کی دوائیں بہترین ہوتی ہیں, یا امریکہ کی بھی ہیں مگر جرمنی کی بہت اچھی دوائیں ہیں. اس میں وہ مہنگی چیز ہے. عام طور پر ایک شیشی 5 پاؤنڈ کی ملتی ہے, یہاں پر 4.5 پاؤنڈ کی ہو تو 100 دواؤں کے لیے 450, اور 117 دواؤں کے لیے 500 سے کچھ اوپر. صرف یہ دواؤں کی قیمت بنتی ہے جو یہاں سے ملیں. اور ہم نے جو حساب لگایا ہے انشاءاللہ 2 ڈبے مکمل 50 پاؤنڈ میں. 41 پاؤنڈ. او ہو, تو میں نے تھوڑے سے بچائے تھے مفت دینے کے لیے. وہی مزہ دیا ضرور بولنا تھا, وہ خیال میں بھول گیا تھا. میں نے یہ نہیں کہا تھا کاسٹ پڑتی ہے, میں نے یہ نہیں کہا تھا کاسٹ پڑتی ہے, میں نے کہا تھا 50 میں دیں گے. ٹھیک ہے نا, 50 میں 2 ڈبے, ایک 25 میں, اور 25 میں یہ دوائیاں 117. یہ تو تصور میں بھی نہیں آ سکتا. ساری فورن میڈ دوائیاں اور شیشیاں اس معیار کی, لیبل لگے ہوئے, لیبل زائد بات کا. 25 پاؤنڈ میں تو 5 بوتلیں آئیں گی اگر یہاں سے لیں تو. اب باقی مفت ہوں گی نا, 5 کی قیمت دیں گے یہ, باقی ان کو فری تحفہ ہوگا. ٹھیک ہے. 117 میں سے 112 کی 117 میں سے 5 کی قیمت دیں گے, 112 دوائیں مفت ملیں گی, اور ڈبہ بھی ساتھ مفت شامل ہے اس میں. جی اور دیکھ لیں 2.5 پاؤنڈ جمع 25 میں سب شامل تھا, مجھے پتہ لگ گیا. ڈبہ, لیبلنگ, ہر چیز شامل ہو کے تو 25 پاؤنڈ میں 1 ڈبہ ملے گا, جس کا مطلب ہے جیسے میں نے بیان کی 5 شیشوں کی قیمت دیں گے آپ, اور 113 جھونگے میں ملیں گی. تو نقصان کا سودا یہ ہے, نقصان سے انہوں نے تھوڑا سا کروا دیا. راؤنڈ فگر کی تھی 50, پھر بھی بہت سستی ہے, اس لیے کہ 2-4 جو بچیں گے وہ ہمارے بعض غریب ملکوں میں دینے کے لیے, یعنی وہ تو سلسلہ دے گا لیکن بعض لوگوں کو ویسے دینا پڑتا ہے. بعض لوگوں کی طرف سے مطالبے ہیں, ان کے حساب میں ایک رقم جائے گی, ڈاکٹر صاحب کی جیب میں نہیں جائے گی. ظاہر بات. یہ ہے پشکون اعلان. اب ہم قریب پہنچ گئے ہیں ماشاء اللہ, اور نظر ڈالنے میں ان کو پھرا دو ڈبہ سارا. مرکری جیسے دیکھے تنگ آ گئے ہیں, آنکھوں پہ وحشت آ گئی تھی. دیکھو کافی دیکھ چکا ہوں. کیا میرا خیال ہے کو یہی تھا, لیکن تو اس نے لگایا نہیں. 2 لگانے کی بجائے ایک سینٹر میں ہو جائے آسانی سے ہو جائے گا. اب یوں ہاتھ دوسرے ہاتھ سے بھی رکھنا پڑتے ہیں کرنے کے لیے, وہ گھومے گا نہیں. تو یہی بات سب رنگ لگا دیے, سب ٹھیک کروا دیں. یہ اسلم صاحب ماہر ہیں ان چیزوں کے, وہاں سے فیکٹری پر اسٹچ کرنا پتا کرائیں نا, اس سے پتا کریں کیا کر رہے ہیں. تو اپنے غلط بھی لگایا, تمہاری ذمہ داری ہے. ہمیں کہا تھا نا سچ بھول گئے ہیں. زبانی تھی, آپ زبانی کہنا, آپ نے بھی رائٹنگ نہیں آ کیا اس کو ظلم کیا, گھوم جاتا ڈبا وہیں لگاؤ.
کا حل بتاؤ کچھ. کس کا؟ گولیوں کا ضرور بولیے کہ یہ 1 گرام سے بھی کم گولیاں ایک بوتل میں آتی ہیں اور وہ 10 روپے کا ملتا ہے پیکٹ پاکستان سے, 10-12 روپے کا, اس میں 450 گرام فرائی ہوتی ہے. ایک پیکٹ اگر ہوئے تو اس میں سے 2 ڈبے آسانی سے بھر جاتے ہیں. نہیں وہ تو مجھے پتا ہے, 2-3 چیزیں فیصلہ طلب ہیں. جی ایک تو یہ کہ وہ جو پاکستان میں شیشیاں گولیاں بنتی ہیں, کئی ان میں ایکسس سٹارچ ڈال دیتے ہیں بہت, اور چکنی سی کرخت سی چیز بنتی ہے. وہ ہومیوپیتھک کے لحاظ سے ٹھیک ہے, اسٹارچ میں پتہ نہیں کیا کیا گند آلو ملایا ہوتا ہے. ہمیں اس قسم کی گولیاں نہیں چاہیے. اس کے بدلے بعض وہاں اچھے ہومیوپیتھ ہیں جو اسٹینڈرڈ کی چیز بناتے ہیں, یہ تلاش کرانی پڑے گی. ان سے اکٹھے گولیوں کے پاؤنڈز کے پیکٹس منگوانے پڑیں گے. دوسری صورت یہ ہے کہ افریقہ میں ہمارے ڈاکٹر ظفر اللہ صاحب ہومیوپیتھ جو ہیں, ان کے بیگم بھی ہومیوپیتھ ہیں, دونوں بڑا اچھا کام چلا رہے ہیں. اب اللہ کے فضل سے ہومیوپیتھک کلینک غانا کی جو آمد شروع ہو گئی ہے وہ جس طرح بڑے اسپتال دوسرے ان کے برابر ہو گئی ہے, اور اتنا رش ہو گیا ہے کہ ان سے سنبھالا نہیں جاتا دونوں سے. پھر انہوں نے اور بھی آدمی رکھنے شروع کر دیے ہیں. وہ شاید سن رہے ہوں یا ورنہ ان کو امیر صاحب ڈھاکہ غانا بتا دیں. انہوں نے جو گولیوں کی مشین بنائی تھی اور کافی محنت کر کے اس کی پروڈکشن کی کیا کیفیت ہے, اگر وہ پیور رہے اور جو اسٹینڈرڈ میٹھا ڈالا جاتا ہے وہی ڈالا جائے تو کتنے کا پیکٹ ہمیں پڑے گا. سیمپل میں بھجوایا کیوں نے یہ گانا والا نے بھیج دیا. ہاں یہ بہت اچھی کوالٹی ہے, یو کین سی دیٹ ایزیلی. جو اسٹارچی ہوتی ہیں زیادہ وہ ہلکی سی میلے رنگ کی ہو جاتی ہیں, آف وائٹش. یہ تو بڑی اچھی ہے, مگر اس میں صرف ایک خرابی ہے, وہ جو نمبر ہے نا شیشیوں گولیوں کے وہ ان کا سائز بتاتے ہیں. عام طور پر ہم 30 نمبر کی استعمال کرتے ہیں, وہ موٹی ہوتی ہیں زیادہ, 20 کی پتلی اور 10 کی پھر بہت پتلی ہو جاتی ہیں. جہاں جن کے پاس شیشیاں چھوٹی ہوں وہ عموماً باریک شیشیوں کے لیے باریک گولیاں پسند کرتے ہیں, اور چند گولیوں میں ہی ڈوز بن جاتی ہے. اصل میں میٹھے کی مقدار اتنی زیادہ ضروری نہیں جتنی ایک دفعہ دوائی کا تر ہونا ہے. نفسیاتی لحاظ سے ایک گولی بھی دے دیں تو دوا کے لحاظ سے ایک گولی بھی دے دیں ٹھیک ہے. نفسیاتی لحاظ سے 4-5 نہ آئیں تو وہ مزہ نہیں آتا مریض کو. تو چھوٹی گولیاں 5-7 آ جائیں تو کوئی حرج نہیں, رہتی ایک گولی کے برابر ہی ہیں, سمجھیں آپ. لیکن اس میں ہم نے مکس کیوں ہوئی ہیں, ایک اسٹینڈرڈ نہیں مینٹین کر سکے. کوئی فرق نہیں پڑتا, پریکٹیکلی ایبسولوٹلی ارریلیونٹ کیئر کے لحاظ سے. چھوٹی گولیوں میں دوا ضرورت ہو یا بڑی میں ہو جائے یا مکس ہو جائیں, دوا کے اثر کے لحاظ سے کوئی فرق نہیں. اس لیے یہ ٹھیک ہے. اس کی قیمت کیا لکھی ہے؟ خط نہیں پڑا آپ نے پورا؟ مجھے تو ملے نہیں یہ خط, کس طرح پہنچ گیا آپ کے پاس؟ اس سے جو پوچھوایا گیا تھا, ہاں یہ آیا تھا خط, میں نے پڑھا نہیں تھا ابھی. میں نے کہا تھا حفیظ بھٹی صاحب کو دے دیں یہ خط تاکہ وہ جائزہ کر لے کے رپورٹ دیں. تو آپ نے رپورٹ ہی نہیں دی, اس لیے نہیں مجھے پتہ لگ رہا ہے خط کہاں غائب ہو گیا. یہ نوٹ میں نے لکھوایا ہوا ہے. اس کا خلاصہ یہ ہے جو انہوں نے رپورٹ دی ہے. کہتے ہیں ہمارے پاس کافی مقدار میں پلاسٹک بوتلیں ہیں, لیکن پلاسٹک تھیلے جیسا کہ لگائے گئے ہیں وہ زیادہ موزوں رہیں گے. پلاسٹک بوتلیں صرف لیکوڈ دواؤں کے لیے موزوں ہوں گی, وہ تو لیکوڈ کے لیے موزوں نہیں. پلاسٹک بوتلیں لیکوڈ کے لیے ٹھیک نہیں, اس کے لیے شیشے کی بوتلیں ہونی چاہیے جیسا کہ ہم نے اب لی ہیں. ہمارے پاس کافی مقدار میں ڈائلیوشن گلوبیولز ہیں جن سے تمام افریقی ممالک کی ضروریات پوری ہو سکتی ہیں.
لیکن یہ نہیں لکھا کہ ان کی قیمت کیا ہے, کتنے میں بنی ہے, یہ لکھو. کئی طور پر گولیاں ہیں سے مجھے شبہ پڑتا ہے کہ ہو سکتا ہے یہ مشین نہ ہی بنائی ہوگی انہوں نے, کیونکہ ایک وقت میں تو کافی ان سے لمبی گفتگو ہوتی رہی ہے, مشین بنائیں جلدی اپنی گولیاں پروڈیوس کریں, لیکن مقدار میں ہیں سے پتہ چلتا ہے کہ کہیں امپورٹ نہ کی ہو ساری. پچھلے جلسے پر انہوں نے بھجوایا تھا 1 کلو کا پیکٹ, وہ لکھا تھا کہ ہم نے خود تیار کی, اسی لیے مجھے یاد تھا کہ بنایا ہے, لیکن یہاں کوئی ذکر نہیں. اس خط میں یہ نہیں لکھا کہ جن جہاں بنا سکتے ہیں, یہ لکھا ہے کہ ہمارے پاس ہیں. یہ تو جو غلط جواب ہے. سوال تو یہ تھا کہ ہماری ضروریات جو ہیں ساری دنیا میں پھیلتی ہوئی, ان کو غانا پوری کر سکتا ہے کہ نہیں, اور پھر یہ بھی دیکھنا ہوگا وہاں سے امپورٹ میں یہاں کتنا خرچ ہوگا اور کتنی دیر لگتی ہے. پاکستان سے بھی تو منگوانی ہے, یہاں سے منگوائی جا سکتی ہیں. یہ ساری چیزیں پتہ کرو. ہینڈل یہاں سے ادھر تو آ سکتا ہے, ہاں اس کا ہینڈل آ سکتا ہے ادھر, لیکن یہاں سوراخ ہو جائے گا. اچھا, تو پھر کیش کرنا آپ ادھر آنے ذرا دکھائیں مجھے آ کے. اس کا جو ہینڈل ہے میں کہا تھا اسی میں کیوں شامل کر دیا جائے. آ نہیں سکتا, اس کی لمبا یہ موٹا ہو جائے گا, اس میں کیا یہ اس میں جائے گا نہیں, اس میں نہیں ضروری ہے یہ ہو, یہ یہاں نہیں رکھ سکتا اس کی وجہ. اچھا ٹھیک ہے, یہ یہاں لگے گا, یا وہاں لگے گا, یہاں لگے گا, یہاں بھی, یہاں زیادہ بہتر ہوگا. ہاں یہ آگے جائے گا. ٹھیک ہے, یہ یہاں لگ جائے جی, پھر ٹھیک ہے. لیکن یہ سوراخ رہ جائے گا. سوراخ تو ان کو یاد دہانی رہ گئی نا کہ ڈاکٹر صاحب نے گڑبڑ کی تھی. سوراخ میں سے لیویٹ نہیں باہر نکلا ہے گا نا, ظاہر ہے, لیکن برا لگا, ہوا جاتی رہے گی, ہاں اندر ہوا جاتی رہے گی. یہ اس کو ایسے رہنے دیں, اگلے نہیں برا کہاں, ایک طرف دیکھیں نا, ایک طرف صرف برا لگنے کا معاملہ ہے, ایک طرف روزہ مرہ کی مصیبت جتنی دفعہ کھولیں اتنی دفعہ یوں کرنا پڑے. جس مصیبت سے بچنے کے لیے ترکیب تھی وہ تو پھر نہیں رہے گی نا. اور دیکھنا محسوس ہوتا ہے آکورڈ. اگر یہاں ہوتا ہے تو کچھ دوسرے ہاتھ کی بھی ضرورت نہیں, وہ دبایا اوپر اٹھ گیا. ایک دو کر کے آپ کو دکھا دیتے ہیں, اگر یہ لگ سکتا ہے یہاں. جی ہاں؟ جی, آپ تو کہہ رہے تھے مشکلات ہیں. نہیں مشکلات میں نے کہا تھا, پتہ نہیں اس کچھ کی جو ریبٹنگ ایک یوں کریں, اس کو یہاں سے نکالنا, اگر چیر کے نکالا جائے تو پھر یہاں فٹ کرنا پڑے گا. چیر کے نہیں, چیر کے تو پھر وہ مشکل ہو. نہیں میرا مقصد بیٹھ جائیں, یہ ریبٹ اگر ویسے ہی رہنے دیں یہاں تو سوراخ بھی نہیں ہوگا. ہاں, صحیح بات, اس کو ایسے کاٹ, اور یہ ریبٹ نکل کے پھر یہاں لگانا زیادہ مشکل کام ہے. اس کی بجائے نئی ریبٹ منگوائیں اور یہاں لگا دیں. ریبٹنگ کرنا تو مشکل کام نہیں, جی وہ نہیں, اس کی مشین لے لیں, جی اس کو ریبٹ کر دیا جائے. دو بھی فی الحال اس کی موجودگی میں دوسرا رہ جائے تو ہولڈ کر ہینڈل بن جائے گا. دونوں نہیں ہینڈل کوئی نہیں بننا, دو ہینڈل ہوگا تو یہاں سینٹر میں لگانا چاہیے ایک ہینڈل. یہاں تو نہیں, یہ تو ہینڈل نہیں بنتا. فی الحال نہیں, دوسرا اس کے ساتھ لگ جائے, ہینڈل کھل گیا, گر گیا, مصیبت پڑ گئی. کیا وہ دوسرا یہ رہنے دیا جائے, یہ کسی قسم کا اور ساتھ لگا دیا نہیں, بس جتنا بصورت یہ کہہ رہے ہیں سوراخ اس سے زیادہ بصورت چیز ہوگی. ویسے ہینڈل کا ہونا چاہیے کہ اس میں بھی آئندہ نیکسٹ جب بنے بیچ. فی الحال تو اپنے ہینڈل لگائیں سب. ٹھیک ہے, آئندہ بھی سوچیں کچھ چمڑے کے یوں ہو جائیں اٹھانے کے لیے, اچھی چیز ہے. لیکن سر دست تو اس کو یہاں لانا ہے, ایک ہاتھ سے یوں دبا کے آسانی سے ہو جائے گا. انگوٹھے سے یوں دبایا, یوں کھینچا اور نکال لیا باہر. ٹھیک ہے, جی بہتر, اور اس سے بات تو کر کے دیکھیں. جی میں کروں گا. جی اور تم نے بڑا سا شرمندہ کرایا بڑی نظم میں, بس ساری دنیا میں دیکھا ہے مجھے شرمندہ ہوتے ہوئے, اس لیے اس کو ٹھیک کرو. گلینڈس کی دوا میں
کئی چیزیں بتا چکا ہوں. اس میں میرا خیال ہے پہلا صفحہ پورا کیا تھا ہم نے. آخر جو فرما رہے تھے پی بنانے کا رجحان ہے اس میں مرکری میں جی جوڑوں کے دردوں میں پی بناتی ہے. ٹھیک ہے. صحیح ہے, وہ میں نے بتا دیا تھا. کریکٹ. Rheumatic inflammation of the joints and catarrhal inflammation of mucous membranes are features running through the remedy. Rheumatic inflammations جہاں جہاں بھی جوڑوں کی دردیں ہیں یا جسم میں کہیں بھی دردیں ہوں وہاں انفلمیشن ضرور موجود ہوتی ہے, یعنی اس کی سوزش اور وہ باہر بھی آثار اس کے نظر آتے ہیں. عام رومیٹک دردیں بغیر سوزش کی ہوتی ہیں, اکثر میں نے دیکھا اس کے بغیر سوزش کی ہوتی ہیں, مگر یہ نہیں. سوزش کا مطلب ہے مثلا جیسا پھوڑا پکڑا ہو تو سرخی سی آ جاتی ہے, جلد کے اندر یا باہر کوئی جلد کے اوپر سرخی سی ظاہر ہو جائے, انفلیمڈ سرفیسز ہوں, ان کو سوزش کہتے ہیں. اور ویسے تو لفظی ترجمہ جلن, تو انفلیمڈ سرفیسز مراد ہے. یہاں انفلمیشن ہوگی ضرور, اور مرکری کا یہ خاصہ ہے. میں نے بتایا تھا کہ پسینہ بہت آتا ہے مرکری میں, لیکن بہت سی صورتوں میں بلکہ اکثر صورتوں میں پسینے سے مریض بہتر محسوس کرتا ہے, لیکن مرکری کے پسینے سے بہتر محسوس نہیں کرتا. اور ایسے مریض دیکھے ہیں میں نے بچے جن کا بار بار پسینہ پھوٹتا ہے جسم سے مگر بخار نہیں ٹوٹتا. بار بار پسینہ پھوٹتا ہے لیکن بے چینی اسی طرح, خاص طور پر جب ٹونسلائٹس ہو خطرناک قسم کا اور مرکری اس کا علاج ہو تو اس کی ایک خاص پہچان ہے کہ بار بار پسینہ آئے گا اور جسم ٹھنڈا ہوگا. ماں سمجھتی ہے کہ بخار ٹوٹ گیا ہے, بعض دفعہ وہ اندر چلا جاتا ہے بخار, لیکن پسینے سے ریلیف نہیں ملتا. اس کی جو آنکھیں ہیں بچے کی وہ اور بو, اس کی جو بو ہے کچھ وہ ایک دوا سے ملتی ہے جس طرح ہوتی ہے نا کیٹون کی بو, آپ کو یاد ہے تھوڑی سی. کیٹون یہ جو لگاتے ہیں نا یہاں نیل پالش, اس کو حل کرنے والی جو دوا ہے اس کو کیٹون کہتے ہیں. نیل پالش صاف کرنے کا پتہ ہے نا آپ لوگوں کو, ایک لیکوڈ سا ملتا ہے, اس کی جو بو ہے اس سے ملتی جلتی بو ایسے بچے کے سانس میں سے آنی شروع ہو جاتی ہے. تھنر جس کو کہتے ہیں, یا ڈیزالو کرنے والا جو بھی ہے. جو نیل پالش کو ڈیزالو کرتی ہے دوا وہ کیٹون ہے اصل میں, اور کیٹون شوگر اگر بڑھ جائے تو اس کی آخری صورت پھر کیٹون کا پیدا ہونا ہے جسم میں, اور وہ بڑی مہلک ہو جاتی ہے. اس لیے اگر شوگر کے بعد کیٹون آنی شروع ہو جائے پیشاب میں تو ڈاکٹر کہتے ہیں کہ یہ تیسرے درجے سے اوپر نکل گیا معاملہ, اور کوما بھی ہو جاتا ہے پھر کیٹون والوں کو. تو کیٹون کی بو سے ملتی جلتی بچوں کے سانس سے آتی ہے, اور یہ وہ فیٹڈ بو نہیں ہے جس کا میں پہلے ذکر کر چکا ہوں. اور پسینہ اس کے ساتھ اسی طرح اونچ نیچ والا پسینہ بار بار پھوٹے گا لیکن بچے کو آرام نہیں آئے گا. ایسا بخار بعض اندر داخل ہو جاتا ہے اور پھر ایسی حالت میں بچہ مر بھی جاتا ہے. لوگوں کو پتہ بھی نہیں لگتا کہ بخار ٹوٹا تھا مر کیوں گیا, حالانکہ اندر دبا ہوا ہوتا ہے. مرکری کی 2-3 خوراکیں دیں تو دبے ہوئے بخار کو فوراً باہر نکالے گی, اور اگر وہ دبا ہوا بخار نہ ہو تو پسینہ جب بھی آئے گا پھر ریلیف دے گا, بار بار کا پسینہ پھوٹنا یہ بند ہو جائے گا. ایسے بچوں کی آنکھیں ٹیل ٹیل ہوتی ہیں, وہ بتاتی ہیں. ایسے بخار جن میں مثلاً کئی قسم کی جلدی امراض بعد میں پھوٹا کرتی ہیں, اس میں خسرہ ہے یا کاکڑا لاکڑا وغیرہ, اس قسم کے جتنے بھی بخار ہیں ان سب میں, اور گلے کی خاص انفیکشن میں آنکھیں لیکوڈ ہو جاتی ہیں. بچے کی آنکھیں
کچھ گلیس جس طرح تھوڑا سا اس پہ وارنش کیا ہو اور لیکوڈ سی بھی ہوتی ہیں. وہ خاص پہچان ہے ایسی بیماریوں کی جو جلد پہ پھوٹا کرتی ہیں اور ان کے بخار میں یہ چیز ملتی ہے. لیکن مرکری میں جلد پر پھوٹنا ضروری نہیں. گلینڈز میں موجودگی ایسی بیماری کی جو بہت گہری اور خطرناک انفارمیشن ہے وہ مرکری کو چاہتی ہے. اس صورت میں آنکھوں سے یہی علامت ملتی ہے. فلو میں بھی انفلوئنزا میں بھی ایسی آنکھیں ہو جاتی ہیں ضرور. بڑوں میں تو پہچانا وہ خود بتا دیتے ہیں. میں بچوں کی اس لیے بات کر رہا ہوں کہ بچوں کو آپ کو دیکھ کے پہچاننا ہوگا اور یہ چیزیں یاد رکھیں. جب یہ کیٹون کی قسم کی بو آنی شروع ہو جائے تو ایسی صورتوں میں بچے عموماً پھر ڈراؤزی ہو جاتے ہیں. اور دوسرا میں نے دیکھا ہے کہ بعض دفعہ ان کو ہیلوسینیشن بھی شروع ہو جاتی ہیں. تو اس سے ویری سیریس ڈیولپمنٹ, کافی خطرناک صورت ہو جاتی ہے. تو ایسی دوائیں یاد رہنی چاہیے. اگر مرکری کام نہ دے تو ہیپر سلف ریپیٹڈ ڈوزز میں استعمال کیا جا سکتا ہے پہلے, یعنی کیس مرکری کا ہو اور مرکری کام نہ دے رہا ہو تو ہیپر سلف اور پھر سلیشیا. عموماً ان 3 دواؤں کے دائرے میں یہ مریض آ جاتا ہے. لیکن میں نے جو تجویز کی ہے وہ یعنی عام طور پر اپنے فیملی پرسکرائبر میں وہ یہ ہے کہ اس قسم کی بیماریوں میں شروع ہی ایک کمبینیشن سے کرو, جو ہے بایو کیمک کمبینیشن, فیرمفاس, سلیشیا, کالی میور اور کلکیریا فاس یا کلکیریا فلور اگر گلے پھولے ہوں زیادہ. یہ تو ہر صورت میں بار بار دینی چاہیے. اس سے اگر کیس بچتا ہو اور مرکری کی علامتیں نمایاں ہوں تو پھر مرکری ٹرائی کریں. ٹھیک ہے. اگر جلد کے باہر گہرے زخم بننے شروع ہو جائیں جو ناسور بن رہے ہوں تو مرک سول کی بجائے مرکور بھی اچھی دوا ہے. اور اگر اس میں تھریٹ زیادہ ہو, گینگرینس بننے کا خطرہ ہو, کنارے ابھرے ہوئے اور جیسے وائلنٹ ہوں, تو اس صورت میں مرک سول کی بجائے مرکور زیادہ بہتر دوا ہے. مرک سول اور مرکور کی علامتوں میں اصل بڑا فرق یہ ہے کہ مرک سول نسبتاً مائلڈ ہے لیکن زیادہ کرونک ہے. مرکور میں زندگی کی تھریٹ زیادہ سخت پیدا ہوتی ہے اور نسبتاً ایکیوٹ ہے مقابلتاً. مثلا پیچش ہے, لمبی پیچش ہے, آؤں بھی آ رہی ہے, خون بھی آ رہا ہے, مرک سول دیں آپ. یہ عمومی طور پر پیچش کی اچھی دواؤں میں سے ہے. لیکن مرکور اس وقت دیتے ہیں جب بار بار سخت مرور اٹھتے ہیں, یعنی اس کا جو ایکیوٹ پن ہے نا, فوری نوعیت کا حملہ, اور اجابت کے یا خون آؤں کے بعد در ہٹتی نہیں. عام طور پر انسان توقع رکھتا ہے کہ اجابت کے لیے کے مان بعد کچھ ریلیف ملے گا, اکثر پیچش میں ملتا ہے لیکن مرکور میں نہیں ملتا. اس لیے وہ وائلنٹ, پھر خالص بلیڈنگ بھی شروع ہو جاتی ہے. تو اس لیے وہ وائلنٹ ہے, اگرچہ ایک مقام آگے ہے مگر کرونیسٹی میں مرکسول سے کم ہے. اس لیے جو دائمی بیماریوں کی دوا ہے نسبتاً وہ مرکسول ہے, اور فوری خطرات جس میں مرگ کی علامت شدت سے پائی جائے اس میں یہ دوا بہتر ہے. ایک اور بات مرکسول کی یہ ہے, اس میں اونچ نیچ ہے. مرکری کا جو مزاج ہے وہ ہے عدل بدل, پل میں تولا پل میں ماشا. ذرا سی گرمی سے ایک دم اوپر ہو جائے گا, ذرا سی سردی سے چکڑ کے نیچے گر جائے گا. یہ بہت سی دواؤں میں یہ عجیب بات دیکھی جاتی ہے کہ جو اس کا فزیکل بیہیویئر ہے وہ بیماریوں میں بھی ظاہر ہوتا ہے, اور کیوں ہم نہیں کچھ کہہ سکتے, لیکن کئی دواؤں میں نوٹ کیا گیا ہے. مرکری میں بھی یہ بات ہے کہ اس کی
جتنے کمپاؤنڈز ہیں ایسی بیماریوں میں زیادہ کام آتے ہیں جہاں اونچ نیچ ہو. بعض مثلاً کیسز ہوتے ہیں جس میں بلڈ پریشر کبھی اونچا کبھی نیچا. اس کے لیے پہلے میں ہم جو دوائیں دیا کرتے تھے وہ یہی تھا, کبھی بلڈ پریشر اونچا کی اونچی دے دی, کبھی کاربووائڈ دے کے اٹھانے کی کوشش کی. لیکن اب مجھے یہ خیال آیا ہے کہ مرکری دینی چاہیے. یہ میں اندازہ لگایا کہ مجھے تجربہ نہیں ہے ابھی, اس لیے آج ہی پرسکرپشن میں نے مرکری لکھوائی تھی. تو آپ لوگ بھی اپنے تجربوں میں یہ دیکھیں کہ ایسا بلڈ پریشر جس میں اونچ نیچ ہو, ایسا بخار جو اچانک اوپر جائے اچانک گر جائے, جس طرح میں نے بتایا نا, پسینہ وقتی طور پر تھوڑا سا بخار گرا پھر اونچا ہو گیا پھر نیچے, ہیپ ہیزرڈ, اور کسی ایک جگہ قرار نہ پکڑے چیز, اس کی مرکری دوا ہے. کون سا کمپاؤنڈ ہے جو مرکسول, مرکیورس سولوبس نام ہے اس کا, پیور مرکری سولوبل پوزیشن. مرکری جو ہے ویسے یہ ایبسارب نہیں ہوتا براہ راست, یہ سالٹس میں ایبسارب ہوتا ہے. تو نام تو اس کا مرکیورس سولوبس ہے, لیکن ہو سکتا ہے کوئی سالٹ ہو مرکری کا جس کو انہوں نے سولوبل نام دیے, پانی میں حل ہو جاتا ہے جو, اس پہ بنیاد ہے اکثر مرکری کی. پھر آگے کور ہے جو سختی میں آگے, جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے. پھر بن آیوڈائڈ ہے, پھر پروٹو آیوڈائڈ ہے. اگر دائیں طرف علامتیں ہوں تو پروٹو آیوڈائڈ ہوگا, بائیں طرف علامتیں زیادہ ہوں تو بن آیوڈائڈ ہوگا. یہ مختلف تقسیمیں ہیں, مگر میرے خیال میں اتنی بڑی بادریشن کی ضرورت عام طور پر نہیں پڑتی. بیسیکلی مرکری کو آپ سمجھ لیں اور مرکری استعمال کریں. وہ جو دائیں بائیں کی اور بھی بہت سی دوائیں ہیں جو کام آ جاتی ہیں, تو زیادہ کنفیوز کرنے کی ضرورت نہیں. مرکسول میں جتنی چیزیں اہم ہیں وہ آ جاتی ہیں. ساتھ اگر زائد پڑھنے کی ضرورت ہے تو صرف مرکور کی, باقی سب وہ ایکسپرٹ ہونے کے بعد بات کی باتیں ہیں. اب اس کی گینگرینز جو ہیں وہ بھی ہونٹوں پر, کلوں پر اور ناک پر بھی ہوتی ہے, نہیں گمز میں گینگرین بنانے کی ٹینڈنسی. گینگرین جسم کے جہاں انفیکشن ہو وہ اگر مر کے ایسی بیماری میں تبدیل ہو جو آگے بڑھنی شروع ہو جائے, پھیلنے لگ جائے. جو سیل مرتے ہیں ساتھ ارد گرد اوروں کو بھی مارنے لگ جاتے ہیں. یہ جو نقشہ یہ گینگرین کا ہے, اور اس میں عموماً رنگت سیاہ ہو جاتی ہے جلد کی, زخم کی, اور بڑی بھیانک شکل کے ساتھ اس میں بدبو بھی ہوتی ہے, جو مردہ گوشت کی بو ہوتی ہے جیسی. اس میں جو مرکری بھی بہت اہم دوا ہے, لیکن مرکری کی گینگرین عموماً ہونٹوں پر اور اس میں گمز میں اور کلوں پر ہوتی ہے. اور سفلس کی گینگرین بھی عموماً انہی جگہوں پہ ظاہر ہوتی ہے. پہلے ہونٹ وغیرہ گلتے ہیں, مگر سفلس میں ناک بھی گلتا ہے. اس میں گینگرین میں ناک کا کہیں ذکر نہیں ملا, مگر بونز جو ہیں دراصل سفلس میں بھی ناک کی بونز کھائی جاتی ہیں پہلے. کارٹلیجز پہ بڑا گہرا اثر کرتا ہے, تو اس لیے ہو سکتا ہے اس کو گینگرین میں چھوڑ دیا گیا ہو ذکر میں. مگر جہاں تک میٹ گوشت کا تعلق ہے, یہ ہونٹوں پر اور کلوں پر اور کہاں اندر مسوڑوں پر. کینکرم اورس, ناسور کو کینکرم کہتے ہیں. بس ناسور جیسی چیز پھوڑا, اور اگر سوراخوں کے ارد گرد اس قسم کے ناسور بنے تو اس کے لیے بھی مرکری اچھی دوا ہے. اور اس کہتے ہیں دراصل کھل منہ وغیرہ, اس لیے منہ کا کینکرم خاص طور پر یہ مرکری کے دائرے میں آتا ہے,
क्यों जी डॉक्टर साहब? कंकरा मॉरिस मुंह से ताल्लुक रखता है ना? ओपनिंग, हाँ ओपनिंग, वही कोई भी ओपनिंग हो, लेकिन ज़्यादातर मुंह के लिए इस्तेमाल होता है। तो किसी भी ओपनिंग के गिर्द या अंदर जो नासूर बनने की टेंडेंसी हो, उसमें यह दवा अच्छी चीज़ है। ये जब मर्ज बढ़ता है, यानी जो भी अमराज मरकसौल से ताल्लुक़ रखती हैं, जब वो आगे बढ़ती हैं तो अमूमन हाथों का कांपना एक तभी नतीजा है उन अमराज का, और उठाने में कमज़ोरी, हाथ ट्रेम्बल करने लग जाते हैं। अमूमन हाथ ट्रेम्बल करने में एगेरिकस की तरफ ज़हन जाता है। एगेरिकस में ट्रेम्बलिंग बड़ी नुमाया है, लेकिन वो है नर्व्स की खराबी की वजह से। उसमें आंखें भी यूँ हिलती रहती हैं। बाद मरीज़ों को मैंने दी और खुदा के फजल से शफा हुई, जिनकी आंखें हर वक्त यूँ जैसे पेंडुलम खेल रहा है ना, मगर ज़्यादा तेज़ रफ्तारी से यूँ होती रहती हैं। बच्चों की कच्ची कच्ची आंखें बड़ी तकलीफ दे शक्ल थी, लेकिन अल्लाह के फजल से इससे एगेरिकस से ठीक हुई। लेकिन ये जो मरकरी है, इसमें अमूमी नकाहत के बढ़ जाने से किसी मरज़ ने लंबा अरसे तक जिस्म पर कब्जा रखा और फिर जो कमज़ोरियाँ आती हैं, हाथ उठाया न जाए, हाथ कांपने लग जाए, प्याली चाय की न उठाई जाए, इनमें मरकरी भी एक दवा हो सकती है अगर बाकी इलामतें मिलती हों। एक चीज़ ऐसी मैंने नोट्स में लिखी हुई है जो मैंने जिस पर तजर्बा कभी नहीं किया, क्योंकि कभी पहले इस तरफ ख्याल नहीं आया कि एपिलेप्सी से मिलती जुलती बच्चों की बीमारियों में और ट्विचिंग्स में भी और डिसऑर्डरली मोशंस में भी यूं हाथ यूं हिलना शुरू हो जाए, टांग में एक हरकत आ जाए, अज़ा में एक गैर मुनज़्ज़म हरकत हो जाए जिसको कंट्रोल ना हो बल्कि खुद शुरू हो जाए, उसमें मरकरी अच्छी दवा बयान की जाती है। एपिलेप्टिक फॉर्म से मुराद है एपिलेप्सी और उससे मिलती जुलती बीमारियों में, खा डॉक्टरी माने के मुताबिक एपिलेप्सी ना भी हो, लेकिन एपिलेप्सी जैसे हालात ज़ाहिर हों तो उनमें ये मुफीद बताई जाती है। लेकिन मैंने अपने तौर पर कभी इसका तजर्बा नहीं किया। और बच्चों की एपिलेप्सी का सिर्फ खास तौर पर जिक्र है इसमें। एक चीज़ जो बहुत नुमाया है मरकरी के मिजाज में, वो जल्दबाजी है और सब्र का फुकदान। बहुत तेजी से चाहता है आदमी काम का होना या काम का करना, और इसी लिहाज से इसका टेम्पर भी ऐसा ही है, एकदम शूट करके ऊपर निकल जाएगा और फिर एकदम बैठ के नीचे चला जाएगा। और जो मरकरी का मिजाज है वो टेम्परामेंट में भी पाया जाता है। लेकिन बाज़ दफ़ा जब पागलपन का रुझान हो तो ये चीज़ ख़तरनाक बन जाती है, क्योंकि जो इम्पल्स टू किल ये जब मरकरी के मरीजों में आए तो ये फौरन उठती है, और अगर हादसा हो गया तो फिर बाद में बेशक पछताता है, वो टेम्परामेंट बदल चुका होगा। लेकिन इसलिए मरकरी के मरीजों का बर वक्त मरकरी से इलाज होना ज़रूरी है, पेशतर इसके कि इलामतें जहन की तरफ मुंतकिल हों। ऐसे मरीज़ बाद अचानक खुदकुशी भी कर लेते हैं, क्योंकि वो इम्पल्स है किसी जज्बे से मगलूब होके, तो फौरन चाहते हैं काम करना। कई लोग तो कंटेम्पलेट करते हैं, दिमागी खराबी सिर्फ हो, वो खुदकुशी कंटेम्पलेट ही करते रहते हैं, और वैसे बाज़ दफ़ा करते करते कोई नहीं, लेकिन हर वक्त ड्राइवर रहता है। यहाँ इंग्लैंड में जब मैं पढ़ा करता था, होती थी ऐसी खातून, वो हर दफ़ा चिट्ठी लिख कर चली जाया करती थी घर वालों के लिए कि अब अस्सलाम वालेकुम आखिरी दफ़ा है और इस दफ़ा मैं सचमुच खुदकुशी करने जा रही हूँ, अब दोबारा तो मुझे कभी नहीं देखोगे।
اور پھر وہ احتیاطاً پتہ ضرور دے دیتی تھی کس جگہ کس ریلوے اسٹیشن پر کس جگہ کس گاڑی کے نیچے آنا ہے. تو پھر وہ لوگ جا کے اس کو بیچاری کو بلا کے لے آتے تھے. تو ہمارے اسٹوڈنٹس تھے، بعد انہوں نے بتایا کہ ہمارے اس رشتوں میں یہ ہے. تو میں نے ان سے کہا کہ اس دفعہ تم یہ نہ کرو، اس دفعہ تم ان کو ویسے بتا دو کہ ہم بہت آپ سے شرمندہ اور معذرت خواہ ہیں، ہر دفعہ ہم دخل دیتے ہیں، اس دفعہ ہم نے فیصلہ کر لیا ہے کہ آپ اپنی خواہش پوری کر لیں. تو جہاں بھی آپ جائیں گی ہم بادر نہیں کریں گے. تو ریلوے اسٹیشن پہ ٹیوب اسٹیشن پہ بیٹھی بیچاری بڑا انتظار کیا، کوئی نہیں آیا، تو آخر واپس آپ ہی گھر آ گئی. وہ دماغی خرابی ہے. لیکن اگر مرکری کا کیس ہوتا تو اس نے گاڑی کے نیچے آ جانا تھا پہنچنے سے پہلے ہی، کیونکہ اس میں جلد بازی ہے اور تیزی ہے. اس کی سر درد کا تعلق بالعموم دبے ہوئے اخراجات سے ہوتا ہے. یہاں تک کہ اگر پاؤں کا پسینہ بند ہو جائے تو اس سے بھی سر درد شروع ہو جاتی ہے. نزلہ بند ہو جائے تو اگر وہ ہو جائے یہاں بیٹھ جائے وہ تو اور بات ہے، مگر اچانک خشک ہو اور سر درد شروع ہو جائے تو یہ بھی، مینسٹریشن بند ہو جائے اور سر درد شروع ہو جائے. اس میں ایک بعض اور دوائیں بھی بتائی تھیں آپ کو میں نے، برائونیا بھی ان میں سے ایک ہے. لیکن مرکری کی علامت اور برائونیا کی بڑی نمایاں فرق رکھتی ہے. برائونیا میں خشکی پائی جاتی ہے اور منہ خشک، اور یہاں منہ تر اور لعاب کا زیادہ بہنا. تو اگر ایک علامت مشترک ہو اور دوسری میں فرق ہو تو دوائی پہچاننا پھر آسان ہو جاتا ہے. آپ کو میں نے بتایا تھا کہ سلیشیا کی مان بعد مرکری نہیں دینی، مرکری کی مان بعد سلیشیا نہیں دینی. بیچ میں کیا ڈالنا ہے؟ ہیپر سلف. ٹھیک ہے. سردی گرمی دونوں ہی مصیبت ہیں مرکری کے پیشنٹ کے لیے. ہوا کا جھونکا ناقابل برداشت ہوتا ہے سوائنم کی طرح. اگر میزلز وغیرہ کے بعد سر بڑھنے کا رجحان نظر آئے تو اس صورت میں مرکری اس کو شروع ہی میں ابارٹ کر دے گا. ہائیڈروکیفلس کے علامتیں بعض دفعہ میزلز یا اسی قسم کی بعض موسمی بخارات کے نتیجے میں پیدا ہو جاتی ہیں. اس میں مرکری اس مرض کو آگے بڑھنے سے روک دیتا ہے. ایگزیما میں بھی اس کے اوفینسونیس سب جگہ موجود ہے. موائسٹ اوفینسو کرسٹ بن جاتی ہیں لیکن بدبو بڑی ہے پس میں. اس لیے اگر بدبو نمایاں ہو کسی ایگزیمے میں یا کسی اور بیماری میں تو مرکری کا خیال پہلے آنا چاہیے. آنکھوں کی نزلہ جس کو کہتے ہیں، وہ کئی لوگوں کو آنکھوں کی کٹار ہوتی ہے، اس کے لیے بھی مرکری اچھی دوا ہے. آنکھوں میں ہر قسم کے مرض ملتے ہیں مرکری میں، لیکن فوگی ویژن جہاں تک بصارت کا تعلق ہے، ویژن میں فوگینس اس کا ایک خاص نشان ہے. آ سکتی ہے، کیوں نہیں، آنی چاہیے بعض قسم کے فیورز میں. لیکن آپ نے بتایا نہیں اپنے دوسرے نواسے کا کیا حال ہے، شرارتی کا؟ ٹھیک ہے، کمزوری ہے، خطرہ ہے کہ اس کو دوبارہ نہ ہو جائے. کیوں؟ کب ٹوٹا تھا بخار؟ کس وقت؟
आज नहीं, नहीं कल टूटा था सुबह 12-1 फिर बजे। रात को नहीं ना चढ़ा? जी नहीं, तो फिर क्यों खतरा है आपको? उसकी आवाज से लगता है। अच्छा, डरता है? बहुत पतली आवाज होती है गोली की। उसको वो दवाई जारी रखें। नहीं, एक दफा बुखार अगर उतर जाए खुद बदन के रद्द अमल से तो फिर नहीं चढ़ा करता। कमजोरी रह जाती है जो उसके नतीजे में बाद में नई इन्फेक्शन हो जाती है। अभी आपने बताया उसको ना, बचा के ये रखें और मरकरी दें, नॉर्गन सॉरी विटामिन सी। आप उसको मरकरी की तरफ ले जा रही हैं धकेल के। नहीं, ये मैं हे फीवर के लिए कर रही थी। हाँ, बच्चे के लिए तो नहीं मरकरी सोच रही ना, ये कमजोर हो गया मरकरी की इलामत से। शुरू में जो मलेरिया मेडिका पढ़ो तो हर इलामत अपने ऊपर या हर सामने वाले मरीज पर पूरी होती है। कोई सूरत नहीं है कि किसी बीमारी से किसी को निकाल अलग कर सकते हो। अभी आजकल हे फीवर बहुत हुआ हुआ है ना, तो उसके लिए लग और अमूमन मेडिकल जो स्टूडेंट्स हैं वो ये बताते हैं कि शुरू में जब मटीरियल मेडिका अपना पढ़ते हैं तो हर बीमारी अपने ऊपर नजर आ रही होती है या अपने करीबियों के ऊपर। आप क्या कह रही हैं? मैंने कहा आजकल हे फीवर बहुत हुआ हुआ है, तो लग रही थी ज्यादा हुआ है हे फीवर आजकल? पोलन बहुत ज्यादा। आजकल के मौसम में हे फीवर के लिए लैकेसिस, नेट्रम्योर और एल्यूमिना, ये 3 दवाएं हैं जो मुफीद हो सकती हैं। उसके अलावा हमारे पास वो दवा है उसकी पोलन की, ग्रास पोलन की भी है। और आजकल के मौसम में कौन सा और फूल निकलता है? हॉथॉर्न का फूल होता है। जो भी हैं आजकल के मौसम में जो फूल निकलने वाले हैं, अगर उनका पता चल जाए तो उनकी अगर दवा मौजूद हो वो ऊंची ताकत में खानी चाहिए। लेकिन ग्रास का पोलन हमारे पास है। आजकल ग्रास का ही है? और अब वक्त खत्म हो गया, ये मरकरी अभी बाकी है। किसका? हाँ, वो लायो लिख के। अब तो वक्त भी खत्म हो गया ना, बंद कर दिया ना। चलो फिर कॉलेज का नुस्खा लिखवा दें, ये छोड़ दें, लिख लें। चलें, कॉलिक का नुस्खा जो है, जो पेट में बल पड़ता है और अचानक दर्द उठती है रात को, कई दफ़ा दिन को भी, उसके लिए जो अक्सर आजमूदा नुस्खा है, मेरे 2 हैं। अव्वल मैं देता हूँ कॉलोसिंथ, नक्सवामिका, डायस्कोरिया और कुर्ची। ये पेचिश को भी कवर करता है और अचानक पैदा होने वाले दर्द को भी। जरूर रिपीट कर दें। हैं? रिपीट कर। कॉलोसिंथ। कॉलोसिंथ के कॉलिक की अलामत यह है कि मरीज सामने की तरफ दौरा होता है, यूं झुक कर, उसको निस्बत आराम है, जो इकट्ठा हुआ हो उसकी असल दवा कॉलिक की ये कॉलोसिंथ है। और अगर डायस्कोरिया का मरीज हो तो वो पीछे की तरफ करता है और आगे से तकलीफ बढ़ती है उसको। और कुर्ची बिलअमूम आम रोजमर्रा की पेशिश में बहुत चोटी की दवा है, अकेली भी बहुत मुफीद है। और नक्सवामिका इसलिए कि इसमें क्यूपरम भी है, बेलाडोना भी है, और दोनों गर्म किस्म के कॉलिक में मुफीद हैं। तो ये नुस्खा बहरहाल जो मैंने इस्तेमाल करके देखा है, जो हमारे मौलवीन इस्तेमाल किया करते थे पुराने ज़माने में, बहुत अच्छी रिपोर्ट्स थी इस नुस्खे की। तूबा को भी यही दिया था। और क्यों जी, तूबा बेगम क्या हाल था? कितनी जल्दी आराम आया? 5 मिनट, बिल्कुल ठीक ठाक। और दूसरा नुस्खा है इपिकॉक, नक्सवामिका, कॉलोसिंथ, क्रियोजोट और मैगफॉस। इसमें मैगफॉस इसलिए डाली गई है कि अगर सर्दी से कॉलिक बढ़े और गर्मी से आराम आए तो उसके लिए मैगफॉस दवा है। और कॉलोसिंथ भी मुश्तरक है इसमें, लेकिन पहले मैंने गालबन नक्सवामिका नहीं रखी थी, फिर बाद मिल इस पहलू से तो नहीं नक्सवामिका की ज़रूरत, लेकिन नक्सवामिका चूँकि अमूमन वसी असल दवा है, बाद में शामिल कर ली। तो ये भी एक नुस्खा है, अगर वो पहला नाकाम हो तो ये काम आ जाता है। इपिकॉक, नक्सवामिका,
कॉलोसेंस, क्रियोजोट कुर्ची की बजाय, और मैकफॉस। ठीक है, अब जी बस, अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़।